کیا قرآن پاک میں واقعی ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جو جدید سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ ایک گہری حقیقت۔ قرآن مجید صرف ہدایت کی کتاب نہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اللہ بار بار انسان کو آسمانوں، زمین، پہاڑوں اور اپنی تخلیق پر سوچنے کا حکم دیتا ہے۔ چند مثالیں حیران کر دیتی ہیں۔ کائنات کا پھیلنا۔ سورۃ الذاریات میں فرمایا گیا، اور آسمان کو ہم نے بنایا اور ہم اسے وسیع کرنے والے ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے کہ یونیورس مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ یہ نظریہ جدید دور میں ثابت ہوا، مگر قرآن میں یہ اشارہ 1400 سال پہلے موجود تھا۔ انسان کی تخلیق۔ سورۃ الممنون میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہوئے۔ نطفہ، علقہ، پھر مضغہ۔ آج امبریالوجی بھی انسانی نشو و نما کو مختلف سٹیجز میں بیان کرتی ہے۔ یہ بات اس وقت لکھی گئی جب مائکروسکوپ بھی موجود نہیں تھا۔ پہاڑ بطور میخ۔ قرآن میں پہاڑوں کو امیخیں کہا گیا۔ جیولوجی کے مطابق پہاڑ زمین کے اندر گہرائی تک جڑے ہوتے ہیں، جیسے خیمے کی میخ۔ ہر جاندار پانی سے۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی۔ آج بایولوجی بھی یہی کہتی ہے کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف اتفاق ہے؟ قرآن واقعی ایک ایسا علم رکھتا ہے جو انسان بعد میں سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کا مقصد سائنس پڑھانا نہیں بلکہ انسان کو سوچنے، سوال کرنے اور حقیقت تلاش کرنے کی دعوت دینا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ معجزہ ہے؟ حیران کن اتفاق؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید اسلامک ہڈن ٹروتھز کے لیے چینل کو فالو کریں۔